الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المتبع بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بڑی خوشی کی بات ہے، جیسا کہ پتہ چلا کہ آج اس چوک میں یہ پہلا جلسہ ہے، پہلا جلسہ وہ بھی پہلے خلیفے کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت اس نسبت کو قائم رکھیں اور ان کے فیضان سے ہمیشہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال کریں۔ بزرگان دین کے اعراس پر ان کا ذکر خیر کرنا یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ رب تبارک و تعالی جسے چن لیتا ہے وہ ان کی سیرت اور ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے اور گفتگو سنتا ہے۔ وہ محسن اسلام کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے بڑے احسانات فرمائے، بڑی مشقتوں کو جھیلنے کے بعد، تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد تبلیغ کے ذریعے یہ دن انہوں نے ہم تک پہنچایا، سبحان اللہ، ان کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت احسان فراموش بھی نہیں، ہم الحمدللہ آئے دن ان کے تذکرے سنتے بھی ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کرتے بھی ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر آخر میں یہی کہتے ہیں مالک کو مولا ذکر خیر کرنا ہمارا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہماری اس جلسے کو اور اس محفل کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول بھی ہیں، خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بھی ہیں، جن کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، جن کی بڑی شانیں ہیں، جو ہمراز مصطفیٰ بھی ہیں، یار غار مصطفیٰ بھی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام اصحاب مصطفیٰ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ امام مصلی مصطفیٰ بھی ہیں۔ الحمدللہ ان کی شان میں گفتگو کرنا، بس نیت یہی ہے کہ ان کی شان میں گفتگو کر کے ہم اپنی زبان اور اپنے دلوں کو پاک کریں، ورنہ حق تو یہ ہے کہ پوری زندگی ان کے گیت گاؤں پھر بھی کما حق ہو ان کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیں اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود رب قدیر ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان قرآن مجید والفرقان حمید میں فرمائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے مشوروں پر اللہ کا کلام نازل ہوں، سبحان اللہ، جن کی عادتوں کے حوالے سے قرآن کی آیتیں نازل ہوں، رب تبارک و تعالی ان سے راضی ہو کر ان سے پوچھے حبیب ذرا یار غار سے پوچھیں کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ یہ کہے ہمیشہ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اے اللہ پوری زندگی کی نیکیاں تیری بارگاہ میں ہے، کم سے کم ایک نیکی قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ یہاں ابو بکر صدیق سے رب قدیر خود پوچھتا ہے اپنے حبیب کی زبان سے، حبیب
ابو بکر سے پوچھو کہ اس حالت میں وہ اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کہ جن کے حق میں خدا کا کلام نازل ہوں اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اس کا ذکر قرآن مجید والفرقان حمید میں ہو، اب اس کا ذکر کما حق ہو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا مقدس کلام ان کی تعریف اور ان کی شان بیان کر رہا ہے، ہماری زبانیں ختم ہو جائیں، کل من علیہا فان، ہماری زبانیں ختم ہو جائے گی، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، جو کچھ بھی دیا ہے رب قدیر نے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ان کی شان یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ان کا ذکر بلند ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یاروں کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ان میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک وفد آیا۔ وفد جب آیا تو وہاں پر حضور سے گفتگو ہوئی، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں کچھ ایسے لہجے اختیار کیے کہ جس کا جواب دینا ضروری تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اس کا جواب آپ دیجئے۔ سبحان اللہ. اس وقت ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا مصطفیٰ راضی ہو گئے، اور پھر فرمایا، اے ابو بکر، اللہ رب العزت تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ. رضوان اکبر کیا ہے؟ رضوان اکبر کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم کی زبان سے ملنے والی دعا ہے، وہ دعا کہ جب ان کی زبان سے جدا ہوتی ہے تو دلہن بن کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، باب اجابت سے ٹکراتی ہیں، فرشتے اس کے منتظر رہتے ہیں کہ حضور دعا فرمائیں اور ہم اس کو لے جائیں بارگاہ رب العزت میں اور قبول ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا، اے ابو بکر، تمہیں اللہ رب العزت رضوان اکبر عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو اس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، رضوان اکبر یہ ہے کہ اللہ رب العزت تجلیاں ہر ایک پر عام فرماتا ہے، ابو بکر تم پر خاص تجلی فرمائے۔ سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی ہوئی وہ دعا ہے کہ جس کو ہم بار بار پڑھیں تو ہمارا دل منور ہوتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، ہر ایک نے مجھ پر احسان کیا، میں نے ہر ایک کے احسانات لوٹا دیے، یعنی پھر میں نے سب کے جو احسانات مجھ پر تھے ان کا جواب بھی دے دیا، اور ان کے حوالے سے جو کچھ دینا تھا وہ سب کچھ اس کا بدلہ میں نے دے دیا، سوائے ابو بکر کے احسان کا بدلہ رب قدیر میدان محشر میں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو خواب وہ بھی سچا خواب ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتوں نے ایک پلے میں مجھے رکھا اور ایک پلے میں حضرت ابو بکر صدیق کو رکھا، میرا پلہ بھاری ہو گیا، پھر ایک پلے میں ابو بکر کو رکھا اور ایک پلے میں پوری امت کو رکھا، ابو بکر کا پلہ سب سے بھاری ہو گیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ایمان کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، یارو ان کی سیرت پڑھو، ان کے کردار کو پڑھو، ان کے حوالے سے جو تاریخ ہے اس کو پڑھو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث 200 احادیث طیبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کر رہی ہے اور ان کے حوالے سے ذکر خیر کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، 200 حدیثیں آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور ایسی
حدیثیں دل کو چھو لینے والی حدیثیں، بار بار جس کو پڑھنے کا دل کرے، بار بار جس کو پڑھنے کا اور جس کے مطالعے کا من چاہے، ایسی احادیث طیبہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے حوالے سے گفتگو فرمائی، تو پھر کیا کہا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کی کیفیت یہ ہے۔ ایمان، دیکھیں ایمان یہ کیفیت کا نام ہے، پوشیدہ کیفیت کا نام ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے ایمان کے حوالے سے خود مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم جانتے ہیں کس کا ایمان کیسا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو وزنا ایمان ابی بکر بالناس، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا موازنہ لوگوں کے ایمان سے کیا جائے، لوگوں کے ایمان سے یعنی کتنے ہیں، جتنے بھی ہیں، اور عربوں ہیں، خربوں ہیں، سارے جتنے بھی مومن ہیں، ان سب کے ایمان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا موازنہ کیا جائے، یعنی اس کو تولا جائے، ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو اور دوسرے پلڑے میں پورے عربوں خربوں مومنوں کا ایمان رکھا گیا ہو، لرجح ایمان و ابی بکر، کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا، سبحان اللہ، سبحان سب اللہ، پر بھاری ہو جائے گا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے حوالے سے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کرام کے درمیان مسجد نبوی ہی میں، آپ نے ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہے، دوسرے دست اقدس سے عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم اٹھیں گے بھی تو اسی انداز سے اٹھیں گے، ہم اٹھیں گے بھی تو اسی انداز سے اٹھیں گے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان احادیث طیبہ کے حوالے سے میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے، اب میں کتنی احادیث آپ کے سامنے پیش کروں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کا باب پورا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی، بلکہ آج بھی میں نے جمعہ میں یہ ایک بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رب تبارک و تعالی نے 360 خصلتیں پیدا فرمائی ہیں، اور جب اللہ رب العزت کسی سے راضی ہوتا ہے اور جب رب تبارک و تعالی کسی کو اپنی محبتیں عطا فرماتا ہے تو پھر اس میں سے ایک خصلت اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اسے وہ اچھی عادت نصیب ہوتی ہے، کوئی ایسا بھی ہے کہ جسے 360 خصلتیں عطا کر دی گئی ہوں؟ میرے مصطفیٰ کریم خود فرماتے ہیں ہاں ابو بکر ہے، اور وہ تمہاری ذات ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں وہ تمام خصلتیں عطا فرمائی۔ تو پھر وہی محدث اعظم ہند کا وہ شعر یاد آتا ہے، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ یارو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان آپ جتنی سنیں اتنی لذت نصیب ہوتی ہے، اتنی میٹھاس اور اتنی چاشنی نصیب ہوتی ہے، ان کا ذکر کرتے جائیں، ان کی سیرت پڑھتے جائیں۔ یاد رکھیں سیرت کو اس لیے ہی پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تاکہ رب تبارک و تعالی ان کی سیرت کے صدقے میں ہمیں بھی بہترین سیرت عطا فرمائیں، ہمیں بھی ان کی صورت کے صدقے میں بہترین صورت عطا فرمائیں۔ آج یہ جلسہ اسی لیے منعقد ہوا ہے کہ ان کی سیرت کے ذریعے کچھ درس ہم حاصل کریں، اور اسی کی مناسبت سے میں نے یہ آیت کریمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کی، 22 پارے کی سورہ فاطر کی 32ویں آیت کریمہ، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنے اس کلام کے لیے کچھ بندوں کو چن لیا ہے، اب ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو درمیانہ راہ چلے، اور ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو سابق بالخیرات ہے، یعنی نیکیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کی تفسیر کو دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ اس آیت کریمہ میں
इबादिना का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और जो इस्तफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि हमने चुन लिया है अपने बंदों को, तो उससे मुराद, चूंकि अल्लाह के बंदे तो बहुत सारे हैं, उम्मते मोहम्मदिया से पहले भी बहुत सारे अल्लाह के बंदे हुए, तो कहते हैं कि अल्लाह के बंदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस आयत करीमा में जो बंदे मुराद है वो उम्मते मोहम्मदिया के बंदे मुराद है। अब उसमें भी 3 दर्जों को बयान किया गया। एक वो है जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, एक वो है जो दरमियाना राह चलते रहे, एक वो है जो साबिक बिल खैरात हुए, यानी छोटी से छोटी नेकी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, वो दौड़ते रहे कब कोई ऐसी नेकी हम कर ले कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए। इन 3 दर्जों का जिक्र हुआ इस आयत करीमा में। तो फिर आप आइए पूछते हैं उनसे जिन्होंने हुजूर की सोहबत में जिंदगी गुजारी, जिनके बिस्तर पर मुस्तफा करीम पर कुरान की आयतें नाजिल हुई। मां आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस आयत करीमा में जो ये बताया गया कि साबिक बिल खैरात यानी नेकियों की तरफ दौड़ने वाले वो अहदे रिसालत के वो सहाबा है कि जो नेकियों के लिए बहुत ज्यादा दौड़ा करते थे और पेश रहते थे, छोटी से छोटी नेकी भी वो छोड़ते नहीं थे, और फिर जो मियाना रवि इख्तियार करते अपनी जिंदगी गुजारते थे, वो लोग थे कि जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर मुकम्मल अमल करते थे और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और फिर आप कहते देखें ये किस कदर आजिजाना जुमला है, और कहते हैं फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सी, और वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया वो हम और आप जैसे लोग हैं। अल्लाह अकबर। ये कौन है? मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जिनके हवाले से मुस्तफा करीम ने फरमाया मुझे आयशा से मोहब्बत है और आयशा यकीनन पाक दामन है। वो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जुल्म करने वाले वो हम और आप हैं, हालांकि वो तो पाक दामन है जिनकी तारीफ में कुरान बयान हुआ, जिनकी तारीफ में कुरान की आयतें नाजिल हुई, लेकिन ये उनकी आजिजी और इनकिसारी है। यारो इससे भी हमें दर्स हासिल करना चाहिए कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम करने के मौके नसीब हो जाए तो इस पर फख्र नहीं करना चाहिए, बस हमें तो आजिज बंदा होकर अपने रब की बारगाह में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और कहना चाहिए ये जो कुछ नेकियां हो जाती है वो मेरे रब का फजल है, वरना हमारा कोई खास कमाल नहीं। ये हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत से हमें ये तालीम मिलती है। अब आप देखें साबिक बिल खैरात, अब क्योंकि ये तो जहां पर आप देखें तारीख की किताब भी उठाएं या हदीस की किताब भी उठाएं तो पता चले कि जितने भी सहाबा किराम अहले बैत रिजवान जितने भी हैं जो मुस्तफा करीम के दौर में गुजरे वो सब नेकियों की तरफ दौड़ने वाले हैं। उन्होंने हमेशा नेकियों वाला काम किया और हमेशा वही काम किए जिससे अल्लाह राजी हो जाए। कभी भी उन्होंने कभी इस तरीके से जानबूझकर नाफरमानी करने की कोशिश नहीं की, हमेशा वो नेक अमल करते रहे और उसी की तरफ अपनी जिंदगी गुजारते रहे, दौड़ते रहे। फिर लेकिन उसमें भी बहुत सारे सहाबा ऐसे हैं कि जो उनसे भी आगे बढ़ गए, जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप देखें सहाबा किराम की जिंदगी देखें, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर ऐसा अमल किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो कुछ भी हुक्म होता वो फौरन उसकी तामील करते, कभी उसकी खिलाफ वर्जी न करते, कभी नाफरमानी न करते। अगर आप तारीख की किताबों को उठाए तो पता चले सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वो हैं कि जिन्होंने हमेशा मुस्तफा करीम को राजी रखने की कोशिश की, उनके हुक्म की तामील करने की कोशिश की, हत्तल इम्कान। बल्कि मेरे मुस्तफा करीम के उन असहाब का तो आलम यह है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं और एक मर्तबा आपने वहां पर यह इरशाद फरमाया जो जहां हो वही बैठ जाए। रिवायत में आता है अब्दुल्ला बिन रवाहा मस्जिद में दाखिल नहीं हुए थे, बाहर ही थे, वहीं बैठ गए, सुभान अल्लाह, वहीं बैठ गए। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर अमल करना ये उनकी नस नस और रग रग में पड़ा था। कब हुजूर की तरफ से हमें हुक्म नसीब हो जाए और हम वो अमल करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमसे राजी हो जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हमसे राजी हो जाए, क्योंकि उनकी रिजा ही सबसे बड़ी चीज है। अगर ये राजी है तो फिर हमारी तो बिगड़ी बन जाएगी, हमारी तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। आप उठा कर देखें सहाबा किराम की सीरत कि उन्होंने कभी भी जानबूझकर मुस्तफा करीम की कभी नाफरमानी नहीं की,
بلکہ ہمیشہ انہوں نے یہی سوچا اور یہی چاہا کہ حضور ہم سے راضی ہو جائے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر حضور ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر ہماری بگڑی ہماری بنی یہ بھی بگڑ جائے گی، ہماری دنیا میں بھی ہمیں خائب و خاسر ہونا پڑے گا اور ہمارے آخرت میں بھی خائب و خاسر ہونا پڑے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک لوہے کی یا دوسرے دھات کی انگوٹھی پہن کر وہاں پر پہنچے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر کہا کیا بات ہے کہ میں تمہارے ہاتھ میں انگارے دیکھ رہا ہوں؟ گویا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے اس طرح سے یہ انگوٹھی پہننا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس وقت اسی کو نکال کر پھینک دیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وہ اجلاس برخاست ہوا تو ایک شخص نے مشورہ دیا اب اٹھا لو اور تم نہ پہننا، کسی کو اور کو یعنی اپنے گھر کی عورتوں کو دے دینا۔ تو اس وقت اس صحابی نے جواب دیا جسے حضور ناپسند فرمائے مجھ میں ہمت نہیں کہ اس کو اٹھاؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہے کہ جن کی زندگی حضور علیہ السلام کی صحبت میں گزری، ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ حضور ہم سے ناراض نہ ہو۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا گھر بنا ہوا ہے اور گنبد نما گھر بنا ہوا ہے۔ آپ نے سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ تو فلاں کا گھر ہے۔ کہتے ہیں کہ مجلس سجی تھی اور اتفاق سے وہ اس مجلس میں حاضر ہوا وہ شخص، تو میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں انہوں نے سلام عرض کیا، حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس طرح سے 3 مرتبہ ہوا۔ صحابی سمجھ جاتے ہیں کہ حقیقت کے معاملہ کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ تو پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کیا بات ہے؟ حضور ہم سے ناراض لگتے ہیں، میرے سلام کا جواب تک نہ دیا، کیا بات ہے؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اور ہماری تو حالت یہ ہے پورے دن پوری رات غلطیاں کرتے ہیں، حضور کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، بے پرواہی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حضور کے فرامین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، حضور کے فرامین کو پشے پست ڈالے ہیں، راتیں بھی گزر رہی ہیں، دین بھی گزر رہے ہیں، ادھر حضور چہرہ پھیر رہے ہیں۔ تو پھر وہ صحابی رسول پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے کیا بات ہے؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ یہ آقا علیہ السلام مجھ سے اپنا روح انور پھیر رہے ہیں؟ ایک شخص نے صرف اتنا کہا کچھ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ہاں ابھی ہم حضور کے ساتھ گزر رہے تھے تو حضور نے آپ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا تھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہتے ہیں کہ بس یہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مصطفیٰ کریم نے مجھ سے اپنا روح انور پھیر لیا۔ یارو یہ صحابی رسول ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں اور وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں یقین سے پتہ نہیں بھی ہوتا، پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید اسی کی وجہ سے ناراض ہوتے۔ کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول گھر گئے، انہوں نے اپنے گھر کو گرا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جب دوسری مرتبہ وہاں سے گزرے تو پوچھا کہ یہاں پر وہ مکان تھا کیا ہوا؟ کہا کہ جب وہ شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ نے اپنا روح انور پھیر لیا، وہ سمجھ گیا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو انہوں نے اپنا گھر توڑ دیا۔ اس لیے کہ گھر تو ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، مصطفیٰ کریم کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، حضور ہم سے ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اگر حضور کی ناراضگی تو اگر ہو اور پھر میں اپنی زندگی گزاروں، نہ دنیا میں ہمیں آرام ہے نہ آخرت میں ہمیں آرام ہے۔ ارے آرام تو صرف اسی صورت میں ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہو تب بھی اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، آنکھیں بند ہو تب بھی اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، یاد رکھیں اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ایک دو باتیں اور بتاؤں تاکہ ہمارا ذہن مزید کھل جائے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی سعد الاسود سے کہا جاؤ فلاں قبیلے میں جاؤ، کیونکہ حضرت سعد کی جو شکل و صورت تھی، چونکہ ان کا رنگ سیاہ تھا اور شکل و صورت ایسی تھی کہ کوئی عورت انہیں پسند نہیں کرتی تھی اور وہ بے شادی شدہ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے کہا سعد جاؤ تم وہاں پر جاؤ فلاں قبیلے میں اور وہاں پر جا کر کہنا کہ مصطفیٰ کریم نے تمہیں سلام کہا ہے اور پھر کہنا کہ تمہاری بیٹی فلاں بیٹی
बेटी से मेरा निकाह करा दो। हजरत असद कहते हैं कि मैं तो वहां से निकला, दिल में ये सोच रहा था कि कैसे होगा, लेकिन ये भी भरोसा था कि होकर रहेगा, क्योंकि कहने वाला भी कोई और नहीं है, मुस्तफा करीम है, आमिना का लाल है। मैं तो इसी उम्मीद पर गया। वहां पर पहुंचा तो फिर वहां पर मैंने सबसे पहले सलाम कहा और फिर जो कुछ हुजूर ने फरमाया था वो सब कुछ मैंने वहां पर बयान कर दिया। और वहां पर अमर बिन वोहेब, वहां पर जो कबीले के सरदार जिनके पास जाना था, उसने जब ये सुना तो वो नाराज हो गया, कैसी बात करते हो कि हम तुम्हें अपनी बेटी दे दें। तो फिर उस वक्त ये बातें उनके दरमियान हुई, तो कहते हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आया कि अब ये मुझे अपनी बेटी नहीं देंगे। तो फिर वो वहां से चलने लगे, लेकिन पर्दे की ओट से वो बच्ची सुन रही थी जिसके साथ निकाह होने वाला था। जैसे ही वो जाने लगे, वो बाहर आई और अपने बाप से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई, मुस्तफा का कासिद आए और आप उसको ठुकरा दे। मेरा रिश्ता देखे तो सही, आप आने वाले को न देखें, भेजने वाले को देखें। भेजने वाला कौन है? कैसे आपने हिम्मत की कि मेरे रिश्ते को तूने ठुकरा दिया? और फिर देखे तो सही, आमिना के लाल ने, जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, कि वो अपने सहाबा से और अपने लोगों से और अपनी उम्मत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। अगर हुजूर ने मेरा इंतखाब साद के लिए किया है तो फिर मैं भी राजी हूं कि साद से निकाह हो जाए। यारो, ये सहाबा किराम के दौर की वो बातें जो हमें झंझोड़ रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है तो फिर उस मोहब्बत का हक अदा करो। अगर वाकई में मुस्तफा करीम के दीवाने हैं तो फिर उस दीवानगी का हक अदा करो कि उन्हें मोहब्बत थी। तो वो कासिद तो जा रहा था, पर्दे की ओर से आकर कहा, नहीं रुको, अगर तुम चले जाओगे तो फिर होगा ये, मुस्तफा नाराज हो जाएंगे और हम नहीं चाहते कि हुजूर को नाराज करके अपनी आखिरत और दुनिया दोनों बिगाड़ दे। कहते हैं कि फिर उस बेटी ने बस न किया और उस बेटी ने कहा, जाओ, अभी जाओ, इससे पहले के साद पहुंच जाए, आप जाओ मुस्तफा करीम की बारगाह में और उनसे माफी तलब करो। कहते हैं गए और जाने के बाद कहा, हुजूर मैं ये समझा कि ये अपनी तरफ से आए होंगे, बस इसी वजह से मैंने उन्हें मना किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन चूंकि वो तो है ही लोगों को माफ करने वाले, कहते हैं कि उन्होंने माफ भी कर दिया। और इधर हजरत साद की और असवद की वहां पर शादी भी हो गई, निकाह हो गया। लोगों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। इसी तरह की एक रिवायत हजरत जुलैबीब के हवाले से है। हजरत जुलैबीब ये वो सहाबी रसूल है जिनको मुस्तफा करीम ने अपने हाथों से कब्र अनवर में उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जिनको जब कब्र अनवर में हुजूर ने उतारा तो वहां पर खड़े होकर देखने वालों ने भी कहा, काश ये कब्र जुलैबीब की ना होती, हमारी होती, कि हमें हुजूर अपने हाथों से कब्र में उतारते। यारो, ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है। हम कहते हैं कि हमारे पीर अगर जनाजे में शिरकत कर ले तो भी हमारी नजात हो जाएगी। यहाँ तो पीरों का पीर वहां पर मौजूद है, और सिर्फ मौजूद ही नहीं है, अपने दस्ते अक़दस से वहां पर उन्हें कब्र में भी उतार रहे हैं। और फिर हमने तो ये भी सुना और ये भी पढ़ा है, जिस चीज से मुस्तफा करीम के जसद या थर की कोई चीज मस हो जाए तो फिर उसे जहन्नम की आग छू नहीं सकती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी दस्तरखान से खाने के बाद हाथ पूछ ले, उसे दुनियावी आग भी नहीं छू सकती है। हमने ये भी पढ़ा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म या थर जिससे मस हो जाए, जहन्नम की आग उसे नहीं जला सकती। जुलैबीब, तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान, तुम्हारी खुशनसीबी पर कुर्बान, तुम्हें कब्र में उतारने वाला कोई और नहीं, सैयदुल अंबिया है। इसीलिए साहबा ने कहा, ये कब्र हमारी होती और हुजूर हमें उतारते, खुशनसीब है वो सहाबी। तो कहते हैं कि जुलैबीब को भी भेजा था और जुलैबीब की हालत भी यही थी। तो फिर वहां पर भी पहुंचे तो उन्होंने भी पहले उस लड़की के माँ बाप ने गैर रजामंदी का इजहार किया, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पर्दे की ओर से सुनने वाली लड़की ने कुरान की आयत पढ़ के कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हुजूर के फैसले को ठुकरा दें? मैं राजी हूं, अगर हुजूर ने मेरे हक में ये फैसला किया है तो ये मेरे हक में बेहतर फैसला होगा। और फिर देखें, कहते हैं जुलैबीब गरीब थे, जुलैबीब गरीब थे, लोग उनसे निकाह नहीं करते थे, जैसे हमारे यहाँ आज माहौल हो चुका है। मुझे इस पर गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन उस वक्त ये माहौल थोड़ा बहुत था। तो कहते हैं कि जुलैबीब से उस वक्त भी कुछ लोग शादी नहीं करते थे, चूंकि रंग भी सियाह था, गुर्बत भी थी, इफलास भी थी। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर भेजा
اور پھر اس بچی نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد چند دنوں کے بعد ہی اللہ رب العزت نے ان کے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ وہ پہلے صدقہ کھا رہے تھے اب وہ لوگوں کو صدقہ دے رہے تھے. سبحان اللہ. اب وہ لوگوں کو صدقہ دے رہے تھے. یارو یہ وہ چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنا اور اس فرمان پر اور اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے دوڑنا یہ صحابہ کرام کی وہ عادت تھی کہ اللہ اکبر دنیا اس کی مثال قائم نہیں کر سکتی اور ان کی خلاف ورزی سے بچنا اور اعتراض کرنا یہ وہ مثال ہے جسے دنیا قائم نہیں کر سکتی. آج آپ دیکھ لیں ہماری حالت یہ ہے حضور کا فرمان سنایا جا رہا ہے لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہے. حضور کا فرمان بتایا جا رہا ہے لیکن ہماری زندگی بگڑتی جا رہی ہے نیکیوں کی طرف نہیں آتی. لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ اللہ کے رسول کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا میں آؤں گا اپنے موضوع پر ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا تھی. کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجلاس تھا حضور تشریف فرما تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی سے ارشاد فرما دیا پہلے ہی سے اور کیوں نہ ہو اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کہتے ہیں کہ ابھی وہ شخص آئے گا جو جنتی ہے ابھی وہ شخص جس کو جنتی شکل دیکھنا وہ ابھی آئے گا. کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آئے لوگوں نے دیکھا اب وہ صحابی رسول کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے. آئے اور ایسا ایک دو مرتبہ نہیں ہوا 3 مرتبہ مسلسل یہی ہوا. حضور نے فرمایا کہ جس ایک جنتی شخص ابھی یہاں آئے گا. کہتے تینوں دن وہی شخص آئے. سبحان اللہ. تینوں دن وہی شخص آئے. کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک صحابی رسول جب انہوں نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک ان کا تذکرہ جنتی ہونے کے ساتھ کیا. یارو ہمارے عقائد میں تو اب اتنا دگمگ پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ اکبر یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے تو انہوں نے مان بھی لیا کہ ہاں یہ جنتی. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول پیچھے گئے جب وہ وہاں سے گزرے پیچھے گئے اور پھر دیکھے کس لیے گئے. کہتے ہیں کہ راستے میں جا کر انہوں نے ان سے ایک بات کی پیچھے چلتے رہے. راستے میں جب ملاقات ہوئی تو کہا چونکہ میرے گھر انبن ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں رکو اگر آپ کی اجازت ہو. تو کہنے لگے مہمانوں کو کون منع کرتا ہے. دیکھیں کیوں گئے کس لیے گئے اور کیوں دوڑے ان کے پیچھے کس لیے ان کے پیچھے بھاگے. تو کہتے ہیں کہ پتہ اب چلتا ہے. کہتے ہیں کہ 3 دن تک وہیں پر رہے. رات دیکھی دن دیکھا کیا ہوا. کہتے ہیں کہ رات آتی تو نماز عشاء پڑھ کر یہ بندہ سو جاتا صبح جلدی اٹھ جاتا نماز فجر پڑھتا اپنے کام میں لگ جاتا. اب وہ صحابی جو پیچھے گئے تھے وہ بھی تشویش میں کہ بھئی ایسی کون سی نیکی کر رہا ہے یہ بندہ کہ جس کی وجہ سے مصطفیٰ نے 3 دن تک ارشاد فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو دیکھو ابھی آئے گا. تو کہتے ہیں 3 دن تک دیکھتا رہا زیادہ کچھ نظر نہیں آیا تو پھر میں جانے لگا. کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہا ہوں. مفہوم ہے روایت کا. جا رہے ہو کہاں جا رہا ہوں. کہاں کہ اب کہاں جاؤ گے. کہاں کہیں نہیں میں اپنے گھر ہی جاؤں. کہاں تمہارے گھر تو جھگڑا ہوا ہے. کہاں ایسی بات نہیں ہے اب پورا معاملہ مجھے آپ کو بتانا پڑے گا اور سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا تو کون سا کام ہے جسے تم اس انداز سے ادا کرتے ہو کہ کوئی نہ دیکھتا ہو. کیونکہ میں تو 3 دن سے تمہارے ساتھ ہوں تمہارا دن بھی میں دیکھ رہا ہوں تمہاری رات بھی میں دیکھ رہا ہوں. تم زیادہ تو ایسا کچھ نہیں کرتے کہ رات کو جگتے ہو عبادت پر عبادت کرتے ہو اور مصطفیٰ کریم نے بتایا ہو کہ تم جنتی ہو. میں نے تو دیکھا آپ سو جاتے ہیں. کہا ہاں بس میرا تو یہی معمول ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہ چوری چھپے کچھ بھی نہیں کرتا بس جو کچھ بھی ہے یہی ہے. اس کے علاوہ میرا اور کوئی سرمایہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کیا واقعی میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہا تمہارا سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین عمل کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا ہی میں جنت عطا فرما دی. تو کہتے ہیں کہ زیادہ کچھ تو نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں جب رات میں سوتا ہوں تو امت محمدیہ کو معاف کر کے سویا کرتا ہوں. میں جب سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہوتا بغض نہیں ہوتا حسد نہیں ہوتا بس اپنے دل کو صاف کر کے سویا کرتا ہوں. بس یہی معاملہ ہے. تو کہتے ہیں سن جب انہوں نے کہا نا کہ یہ جنتی ہے بس میں یہی چیز دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ وہ کون سا کام کرتا ہے تاکہ میں بھی اسے دیکھوں اور میں بھی وہ کام کروں تاکہ مجھے بھی رب قدیر جنت عطا فرمائے.
यारो ये सहाबे किराम की जिंदगी है जो नेकियों के लिए इस अंदाज से दौड़ रहे थे और हुजूर नाराज न हो तो उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी भी नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक हो सकता, कहते हैं कि एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कहा हुजूर कोई ऐसा हुक्म दे मैं उस पर जरूर अमल करूंगा, एक ऐसा हुक्म दे कि मैं उस पर अमल करूंगा, जरूर अमल करूंगा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जाओ अपने बाप को कत्ल कर दो। अल्लाह। अगर हमारी तरह कोई तो कहे ऐसा हो सकता है, लेकिन चूंकि मोहब्बत थी ना, मोहब्बत थी, प्यार था, हुजूर से इश्क था, लगाव था, बड़ी मोहब्बत थी। उनका तो मामूल ये था कि हुजूर कुछ फरमाए और हम अमल करें उस पर, बस रजा मकसूद थी, उनका खुश होना मकसूद था। उन्हें पता था कि ये जो कुछ भी है बस यही हमारा सरमाया है। जैसे हुजूर ने एक मर्तबा पूछा तुमने कयामत की तैयारी कर ली है? कहा तैयारी तो नहीं की है, बस इतना है कि हुजूर की मोहब्बत हमारे सीने में है। तो कहते हैं कि अलमरउ मा मन अहब्बा, जिसके साथ जो मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ होगा। तो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वो शख्स आया और उसने कहा कि हुजूर कोई हुक्म दे मैं उस पर बसरो चश्म उस पर अमल करूंगा। कहते अपने बाप को कत्ल कर दो। कहते हैं कि वो उठे, तलवार थामी, बाहर निकले। इधर मुस्तफा करीम ने जब देखा कि वो तो निकला, कहा उस शख्स को बुलाओ। बुलाने के बाद कहा नहीं कत्ल नहीं करना, मैं रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं रिश्ते जोड़ने के लिए आया, मैं रिश्ते जोड़ने के लिए आया, मैं रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं आया। बताना ये मकसूद है। अगर हुजूर फरमाए कि बाप को कत्ल करो तो बेटे को तो बाप से मोहब्बत होती है, लेकिन जब हुजूर का हुक्म होता है तो वो अपने बाप को भी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने बाप को भी। अब इसी से मिलती जुलती हजरत अबू बकर सिद्दीक की रिवायत भी बयान कर दूं ताकि उनकी बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश हो जाए। कहते क्यों, जब आपके वालिद ईमान नहीं लाए थे उन्होंने उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसे अल्फाज कहे जो उनकी शान के लायक नहीं थे।